بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ فناح کی راہ گزر پر منزل بقا حسین ہے۔ یہی ہے قصہ مختصر، یزید تھا حسین ہے۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر ویبلاگ میں ہم امام عالی مقام، نواسۂ رسول، جگر گوشۂ بطول، سید الشہداء، مظلوم کربلا، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مختصر منظر کشی کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے جب فقط 3 یا 4 ساتھی رہ گئے تو آپ نے اپنا یمنی لباس منگوایا جو بہت مضبوط بناوٹ کا صاف و شفاف کپڑا تھا۔ اسے آپ نے جا بجا سے پھاڑ دیا اور الٹ دیا تاکہ اسے کوئی غارت نہ کرے، اور اس بری دوپہر میں آپ کافی دیر تک اپنی جگہ پر ٹھہرے رہے۔ دشمنوں کی فوج کا جو شخص بھی آپ تک آتا تھا وہ پلٹ جاتا تھا، کیونکہ کوئی بھی آپ کے قتل کی ذمہ داری اور یہ عظیم گناہ اپنے سر پر لینا پسند نہیں کر رہا تھا۔ آخرکار مالک بن نصیر کندی آپ کے قریب آیا اور تلوار سے آپ کے سر پر ایسی ضرب لگائی کہ وہ برنس، جو کہ ایک قسم کی ٹوپی جو آغاز اسلام میں پہنی جاتی تھی، آپ کے سر پر تھی، شگافتہ ہو گئی اور ضرب کا اثر آپ کے سر تک پہنچا اور آپ کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ برنس خون آلود ہو گئی تو حسین نے اس سے کہا، لا اکلت بہا ولا شربت وحشرک اللہ مع الظالمین، تجھے کھانا پینا نصیب نہ ہو اور اللہ تجھے ظالموں کے ساتھ محشور کرے۔ پھر آپ نے اس برنس کو الگ کیا اور ایک دوسری ٹوپی منگوا کر اسے پہنا اور اس پر امامہ باندھا۔ اسی طرح سیاہ ریشمی ٹوپی پر آپ نے امامہ باندھا۔ آپ کے جسم پر ایک قمیص یا ایک ریشمی جبہ تھا۔ آپ کی داڑھی خضاب سے رنگین تھی۔ اس حال میں آپ میدان جنگ میں آئے اور شیر بشیا شجاعت جیسا قتال شروع کیا۔ دشمنوں کے ہر تیر سے خود کو ماہرانہ انداز میں بچا رہے تھے، دشمن کی ہر کمی اور ضعف سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور اسے غنیمت و فرصت شمار کرتے ہوئے اور دشمن پر بڑا زبردست حملہ کر رہے تھے۔ اسی دوران شمر اہل کوفہ کے 10 پیدلوں کے ساتھ امام عالی مقام کے خیموں کی طرف بڑھنے لگا، جن میں آپ کے اثاثہ اور گھر والے تھے۔ آپ ان لوگوں کی طرف بڑھے تو ان لوگوں نے آپ اور آپ کے گھر والوں کے درمیان فاصلہ پیدا کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ نے فرمایا، وائے ہو تم پر، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے اور تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے تو کم از کم دنیاوی امور میں تو اپنی شرافت اور خاندانی آبرو کا لحاظ رکھو۔ ان نراذل و اوباشوں کو ہمارے خیموں اور گھروں سے دور کرو۔ یہ سن کر شمر بن ذی الجوش میں بولا، اے فرزند فاطمہ، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حسین علیہ السلام نے بھی ان لوگوں پر زبردست حملہ کیا تو وہ لوگ ذلیل اور رسوا ہو کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئے۔ عبداللہ بن عمار بارکی کا بیان ہے کہ پھر پیدلوں کی فوج پر چپ و راست سے آپ نے زبردست حملہ کیا۔ پہلے آپ ان پر حملہ آور ہوئے جو داہنی طرف سے یلغار کر رہے تھے اور ایسی تلوار چلائی کہ وہ خوف زدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر بائیں جانب حملہ کیا، یہاں تک کہ وہ بھی خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے۔ خدا کی قسم، میں نے کبھی ایسا ٹوٹا ہوا انسان نہیں دیکھا جس کے سارے اہل بیت، انصار اور ساتھی قتل کیے جا چکے ہیں۔ اس کا دل اتنا مستحکم، اس کا قلب اتنا مطمئن اور اپنے دشمن کے مقابلہ میں اس قدر شجاع ہو جتنے کہ حسین علیہ السلام تھے۔ خدا کی قسم، میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی ان کو جیسا نہیں دیکھا۔
اگر پیدل کی فوج ہوتی تھی تو چپ و راست سے ایسا ذلیل اور رسوا ہو کے بھاگتی تھی جیسے شیر کو دیکھ کر ہرن بھاگتے ہیں۔ اسی دوران عمر بن سعد امام حسین کے قریب آیا۔ اسی اثنا میں امام کی بہن حضرت زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا خیمہ سے باہر نکلی اور آواز دی، یا عمر بن سعد، ای قتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، اے عمر بن سعد، کیا ابو عبداللہ الحسین قتل کیے جا رہے ہیں اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے؟ تو اس نے اپنا چہرہ ان کی طرف پھیر لیا، گویا میں عمر کے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا جو اس کے رخسار اور داڑھی پر بہہ رہے تھے۔ ادھر آپ دشمنوں کی فوج پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے، کیا تم لوگ میرے قتل پر لوگوں کو برانگیختہ کر رہے ہو؟ خدا کی قسم، میرے بعد خدا تمہارے ہاتھوں کسی کے قتل پر اس حد تک غضبناک نہیں ہوگا جتنے میرے قتل پر وہ تم سے غضبناک ہوگا۔ خدا کی قسم، میں امید رکھتا ہوں کہ تمہارے ذلیل قرار دینے کی وجہ سے خدا مجھے صاحب عزت و کرامت قرار دے گا، پھر تم سے ایسا انتقام لے گا کہ تم لوگ سمجھ بھی نہ پاؤ گے۔ خدا کی قسم، اگر تم لوگوں نے مجھے قتل کر دیا تو خدا تمہاری شرارتوں کو تمہارے ہی درمیان ڈال دے گا، تمہارے خون تمہارے ہی ہاتھوں سے زمین پر بہا کریں گے، اس پر بھی وہ تم سے راضی نہ ہوگا، یہاں تک کہ دردناک عذاب میں تمہارے لیے چند گنا اضافہ کر دے گا۔ پھر پیدلوں کی فوج کے ہمراہ، جس میں سنان بن انس نخعی، خوری بن یزید اصبہی، صالح بن وہب یزنی، خشم بن عمرو جعفی اور عبد الرحمن جعفی موجود تھے، شمر ملعون امام عالی مقام کی طرف آگے بڑھا اور لوگوں کو امام کے قتل پر اکسانے لگا، تو ان لوگوں نے حسین علیہ السلام کو پوری طرح اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اسی اثنا میں امام کی طرف سے آپ کے خاندان کا ایک بچہ میدان میں نکلا۔ امام عالی مقام نے اپنی بہن زینب بنت علی علیہ السلام سے کہا، بہن اسے روکو، تو آپ کی بہن زینب بنت علی نے روکنے کے لیے اس بچے کو پکڑا، لیکن اس بچے نے خود کو چھڑا لیا اور دوڑتے ہوئے جا کر خود کو امام عالی مقام پر گرا دیا۔ اسی وقت بحر بن کعب نے امام حسین علیہ السلام پر تلوار چلائی تو اس بچے نے کہا، یا ابن الخبیثہ تقتل امی، اے پلید عورت کے لڑکے، کیا تو میرے چچا کو قتل کر رہا ہے؟ تو اس نے تلوار سے اس بچے پر وار کیا۔ اس بچے نے اپنا ہاتھ کو سپر قرار دیا اور بچے کا ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا، تو اس بچے نے آواز دی، یا امتا، اے مادر گرامی، مدد کیجیے۔ مولا حسین نے فرمایا، اسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا، جانے برادر، اس مصیبت پر صبر کرو جو تم پر نازل ہوئی اور اس کو راہ خدا میں خیر شمار کرو، کیونکہ خدا تم کو تمہارے صالح اور نیکوکار آبا و اجداد رسول خدا علی بن ابی طالب، حمزہ اور حسن بن علی، ان سب پر خدا کو درود و سلام ہو کے ساتھ ملحق کرے گا۔ خدایا آسمان سے بارش کو ان کے لیے روک دے اور زمین کی برکتوں سے انہیں محروم کر دے۔ خدایا اگر اپنی حکمت کی بنیاد پر تو نے اب تک انہیں بہرہ مند کیا ہوا ہے تو اب ان کے درمیان جدائی اور پراگندگی قرار دے اور ان کے راستوں کو جدا جدا کر دے اور ان کے حکمرانوں کو کبھی بھی ان سے راضی نہ رکھنا، کیونکہ انہوں نے ہمیں بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، لیکن ہم پر حملہ کر دیا اور ہمیں قتل کر دیا۔ پھر اس بڑی دوپہر میں کافی دیر تک امام عالی مقام آستانہ شہادت پر پڑے رہے کہ اگر دشمن میں سے کوئی بھی آپ کو قتل کرنا چاہتا تو قتل کر دیتا، لیکن ان میں سے ہر ایک کس عظیم گناہ سے کنارہ کشی اختیار کر رہا تھا اور اسے دوسرے پر ڈال رہا تھا۔ ہر گروہ چاہ رہا تھا کہ دوسرا گروہ یہ کام انجام دے کہ اسی اثنا میں شمر چلایا، وائے ہو تم لوگوں پر، اس مرد کے سلسلے میں کیا انتظار کر رہے ہو؟ اسے قتل کر ڈالو، تمہاری مائیں تمہارے غم میں بیٹھیں۔ اس جملہ کا اثر یہ ہوا کہ چاروں طرف سے دشمن آپ پر حملہ کرنے لگے۔ امام کے آخری لمحات، اب آپ پر چاروں طرف سے حملہ ہونے لگے۔ ذرا بن شریک تمیمی نے آپ کی بائیں ہتھیلی پر ایک ضرب لگائی اور ایک ضرب آپ کے شانے پر لگائی۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ کے بیٹھنے کی تاب ختم ہو چکی تھی، آپ منہ کے بل زمین پر آئے۔ اسی حال میں سنان بن انس نخعی آگے بڑھا اور آپ پر ایک نیزہ مارا جو آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، لیکن اب کوئی بھی امام عالی مقام کے نزدیک نہیں ہو رہا تھا، مگر یہ کہ سنان بن انس
ہی آگے بڑھا، اور اس خوف میں کہ کوئی دوسرا شخص حسین کے سر کو امیر کے پاس نہ لے جائے، لہذا وہ آپ کی شہادت گاہ کے پاس آیا اور آپ کو ذبح کر دیا اور آپ کے سر کو کاٹ ڈالا اور اسے خوری بن یزید اصبہی کی طرف پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب لباس اور اسباب لوٹنے کی نوبت آتی ہے، تو آپ کے جسم پر جو کچھ بھی تھا کوئی نہ کوئی لوٹ کر لے گیا۔ آپ کے اس یمانی چادر کو، جسے کتفیہ کہا جاتا ہے، قیس بن اشعث نے لے لیا۔ اسحاق بن حوا بن حضرمی نے امام علی مقام کی قمیص کو لوٹ لیا۔ قبیلہ بنی نہشل کے ایک شخص نے آپ کی تلوار لے لی۔ آپ کے نالین کو اسود اودی نے اٹھا لیا۔ آپ کے پاجاموں کو بحر بن کعب لے گیا اور آپ کو برہنہ چھوڑ دیا۔ آپ کے اصحاب نے آپ سے کہا، اگر آپ اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کپڑا لیتے تو بہتر ہوتا،